سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ فرمایا گیا اے ایمان والو تم اللہ کی نشانیوں کو کیا مت سمجھو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ لفظ شاعر جس کا ترجمہ نشانیوں سے کیا گیا یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت، اسی لیے شاعر شعیرہ اس محسوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو، اور اسلام میں ان اعمال و افعال کو کہا جائے گا جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور محسوس و مشاہد ہیں، جیسے نماز، اذان، حج، ختنہ، سنت کے موافق داڑھی وغیرہ، یہ شعائر اللہ ہے۔ اور شعائر اللہ یہ ہے کہ شعائر اللہ سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقرر کردہ واجبات، فرائض اور ان کی حدود ہیں کہ ان کا احترام کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اور شعائر اللہ کی بے حرمتی، شعائر اللہ کی بے حرمتی ایک تو یہ ہے کہ سرے سے ان احکام کو نظر انداز کر دیا جائے، ایک تو یہ کہ اس کی کوئی عزت ہی نہ کریں اللہ کی نشانیوں کی، دوسری یہ کہ ان پر عمل تو کریں مگر ادھورا کریں، پورا نہ کریں، بالکل نہ کرنا، ادھورا کرنا، تیسری یہ کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھیں، حد سے تجاوز کر جانا، بالکل نہ کرنا، ادھورا کرنا، کرے تو پھر حد سے تجاوز کرنا، یہ تینوں چیزیں ان تینوں صورتوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ۔ آگے دوسری آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے تو دلوں کے تقوی کا اثر ہے، متقی ہی کر سکتا ہے۔ اگلا ارشاد وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، یعنی اشہر حرم میں قتل و قتال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرو، یہ بھی بتلایا۔ اشہر حرم 4 مہینے جن میں باہمی جنگ کرنا شرعاً حرام تھا، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب۔ نیز حرم مکہ میں قربان ہونے والے جانور اور خصوصاً وہ جن کے گلے میں قربانی کی علامت کے طور پر قلادہ پٹا ڈالا جاتا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان جانوروں کی بے حرمتی کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو حرم تک ہی پہنچنے نہ دیا جائے، دوسری یہ کہ ان سے قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام سواری کا لیا جائے، اس پہ سوار ہو رہے ہیں، بوجھ ڈھونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا دودھ پی رہے ہیں، یہ سب صورتیں ناجائز ہے۔ پھر فرمایا وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، یعنی ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو جو حج کے لیے مسجد حرام کا قصد کر کے نکلے ہیں، اس سفر سے ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، نہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے ان کو اور مزاحمت بھی نہ کی جائے۔ اب جب تم حلال ہو گئے، احرام کھل گیا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ تم حلال ہو گئے تو پھر اب فاصطادوا، شکار کر سکتے ہو، اس کی حد بتلا دی گئی، تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرنے کی ممانعت ختم ہو گئی۔ اس آیت میں معاہدے کے بہت اہم جز کا اللہ نے فرمایا کہ معاہدہ پورا کرو، اہم جز کا بیان ہو رہا ہے جو ہر انسان اور رب العالمین کے درمیان ہے، اس کے چند اجزاء کا یہاں تک بیان ہوا، جس میں اول تو مطلقاً شعائر اللہ کی تعظیم کرو یہ فرمایا، ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت، پھر خاص طور پر ان شعائر اللہ کی کچھ تفصیلات جو حج سے متعلق ہے، ان میں بقصد حج آنے والے مسافروں، ان کے ساتھ آنے والی قربانی کے جانوروں سے کسی قسم کی مزاحمت نہ کرنے اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت۔ اس کے بعد معاہدے کا دوسرا جز ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، یعنی جس قوم نے تم کو حدیبیہ میں وقت حدیبیہ کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور تم سخت غم و غصے کے ساتھ
ناکام واپس آ رہے تھے، اب جب کہ تم کو قوت قدرت حاصل ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ پچھلے واقعے کے غموں، غصے اور بغض کا انتقام اس طرح لیا جائے کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے اور حج کرنے سے روکنے لگو۔ ایسا مت کرو، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا، بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھلاتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوت و اقتدار کے وقت مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے، عمرہ کرنے سے ظلماً روک دیا تھا، تو اس کا جواب یہ نہ ہونا چاہیے کہ اب مسلمان اپنے اقتدار کے وقت ان کو ان افعال حج سے روک دے۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ عدل و انصاف میں دوست دشمن سب برابر ہونے چاہیے۔ تمہارا دشمن کیسا ہی سخت ہو اور اس نے تمہیں کیسی ہی تکلیف دی ہو، اس کے معاملے میں بھی انصاف کرنا تمہارا فرض ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہے کہ وہ دشمنوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دیتا ہے۔ باہمی تعاون و تناصر کا قرآنی اصول، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم مدد کرو علی البر، نیکی پر اور تقوی پر، اور مدد مت کرو علی الاسم والعدوان، گناہ اور ظلم پر، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت انتقام لینے والا ہے۔ قرآن نے ایک ایسے اصولی اور بنیادی مسئلے کے متعلق ایک حکیمانہ فیصلہ دیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے اور جس پر انسان کی ہر صلاح و فلاح بلکہ خود اس کی زندگی اور بقا موقوف ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ باہمی تعاون و تناصر، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا، کیونکہ ایک انسان اپنی ضروریات کو اکیلا پورا نہیں کر سکتا۔ کسان اپنے کسانی کا کام اگر کرتا رہے تو باقی معماری کا کام اور اسی طریقے پر روپیہ بنانے کا کام، روپیہ لانے کا کام، اور اس کے کھیت کے بیج مہیا کرنے کا کام وغیرہ وغیرہ کون کرے گا؟ ایسے ہی ایک آدمی کپڑا تو تیار کر سکتا ہے، لیکن پھر کھانا کہاں سے لائے گا، پانی کہاں سے مہیا کرے گا، بجلی کہاں سے لائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام خود بخود تقسیم کر دیے اور سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو کام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ہاں، کہ جو کامگار ہے، ملازم ہے، وہ پیسوں کا محتاج ہے ساہوکار کے اور مالدار کے، اور مالدار خدمت کا محتاج ہے، وہ خدمت نہیں کر سکتا ہے، تو ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے سب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا، اس لیے بادل ناخواستہ ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں اور اپنا معاش کماتے ہیں۔ اگر یہ تقسیم کسی حکومت کے حوالے ہوتی تو وہ کامیاب نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دلوں میں یہ بات ڈالی اور لوگوں کو اپنے اپنے کام سجھائے، اس لیے کوئی لوہار بن گیا، کوئی بڑھئی بن گیا، کوئی کسان بن گیا، کوئی اور کام کرنے والا بن گیا۔ اور پھر اللہ کا کمال یہ ہے کہ جس آدمی کو جس کام کے لیے پیدا کیا، اس کام کی رغبت اس کے دل میں ڈال دی، وہ وہی کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا۔ یہ حکومتوں کے بس میں نہیں تھا۔ کہیں پر آدمی اگر جا کر کھانا کھائے تو پتہ چلے گا، اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کا آٹا ہو سکتا ہے امریکہ سے آیا ہو، اور ہو سکتا ہے گھی پنجاب کا ہو، اور گوشت سندھ کا ہو، اور اسی طرح مسالے کولہاپور کے ہو۔ سب الگ الگ جگہ سے اللہ نے پہنچا کر ان کو بھی روزی پہنچائی اور اس کا کام بھی بنا دیا۔